مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا، امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتا ہے تو بچے با کثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کو مٹانے کا جو ہاتھوں سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک اس کا دامن تھامے رہو گے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ پیدا نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ اس کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں ہو پھر بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے کو کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور چل کر آئے، چاہے اسے گھٹنے کے بل آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو مقبرے نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے میں صدقہ کا ثواب ہے اور کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے
تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے میٹھی کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے، کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے اور دوسرے مسلمان کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فحش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فکر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکنی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور جو حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بیت الحرام کے حاجیوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 کعبے کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں حج کیا کرو تاکہ تم تندرست رہو، اور شادیاں کیا کرو کہ تمہارا شمار بڑھ جائے اور میں تمہارے سبب سے دنیا کی اور قوموں پر فخر کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔